بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سپارہ جس کا نام ہے تلک الرسل، دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی بقیہ آیات اور سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات اس پارے میں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 33 آیات تیسرے سپارے کی ابتدا میں ہیں اور سورۃ آل عمران کی 91 آیات تیسرے سپارے میں ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 2 بڑی آیتیں، نمبر 2 2 نبیوں کا تذکرہ، نمبر 3 صدقہ اور سود کا بیان۔ 2 بڑی آیتیں، ان میں سے ایک آیت تو آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے، 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت اس کی آڑ بنتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی تو اس کا گھر، اس کا پڑوس اور اس کے آس پاس کے گھروں میں امن رہے گا۔ اور دوسری آیت وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اسی دوران اوپر سے ایک آواز سنی گئی، تو انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا اور پھر فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ان میں سے جو بھی حصہ تلاوت کیا جائے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ 2 نبیوں کا ذکر سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں آیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے وہ مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت عطا فرما دی، اس کے بعد ان کو زندہ کیا، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور تیسرا حصہ، اس پہلے حصے میں تیسری بات جو ذکر ہے وہ ہے صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ بظاہر صدقے سے مال گھٹتا ہے اور سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ تیسرے سپارے کا دوسرا حصہ سورۃ آل عمران پر مشتمل ہے۔ 91 آیات تیسرے سپارے میں ہیں، کل آیات 200 ہیں، اور سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو کسی دونوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر موجود ہے تو دونوں کی نسبت ہو سکتی ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے مضامین میں بہت زیادہ مطابقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب کو خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود کو ہے اور سورۃ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ کو ہے۔ سورۃ آل عمران کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن پاک کو لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی لایا جائے گا، اور جو اس پر عمل کرتے تھے ان کے آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہوگی، جو بادلوں کی طرح دو سائبانوں کی طرح ہوگی، جس کا سایہ خوب گھنا ہوگا اور ان کے درمیان خوب روشنی چمک رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران کی یہ فضیلت ہے۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ جو تیسرے سپارے میں 91 آیات پر مشتمل ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ سے مناسبت جو میں نے ابھی بیان کی، اور دوسری بات ہے قدرت کے 4 قصے اس صورت میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ، مفاہمہ جو واقعہ ہوا، جس کو عام طور پر مباہلہ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، وہ اسی صورت میں ذکر ہے۔ نمبر 4 انبیاء سابقین سے جو عہد ہوئے تھے ان کا ذکر بھی اس صورت میں اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قصے جو بیان ہوئے ان میں سب سے پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی معیت میں صرف 313 کی ایک قلیل سی تعداد میں تھے، اس کے باوجود بھی 1000 کے لشکر کو آپ نے شکست دی۔ اور دوسرا قصہ حضرت مریم کا واقعہ ہے کہ جن کے پاس بے موسم پھل پائے گئے تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اور تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں آیا کہ میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اللہ نے ہی یحییٰ منتخب کیا۔ تو یحییٰ جو ہے یہ اللہ کا منتخب کردہ نام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، اس کا نام یحییٰ رکھا۔ اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان آیات میں آیا ہے کہ بغیر مرد کے، بغیر والد کے، بغیر شوہر کے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر قدرت کا اظہار ایسے ہوا کہ گود میں تھے کہ جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو اس عمر میں گود میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ آسمانوں سے زمین پر نازل فرمائیں گے، اور وہ حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جہاد کریں گے اور دجال کا قلعہ کما کریں گے، اس فتنے کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کو معمول کے مطابق گزار کر، اور جس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ویسے ہی ان کو پھر اپنے وقت پر موت آئے گی اور دنیا سے رخصت ہوں گے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دوبارہ نزول ہے بطور نبی کے نہیں ہوگا، بلکہ بطور امتی کے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ انبیاء سابقین سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ الست بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئیں گے تو تمہارے امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔ تو تمام انبیاء نے اس عہد کو نبھانے کا وعدہ کیا، اور انہوں نے یہی اپنی امت والوں کو تعلیم دی۔ تو اس عہد کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔